نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام معمول و دستور تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر عمل کرتے رہتے۔ ان میں سے ایک حکم تورات کا کیا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، البتہ جب تک آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور آپ کے لیے نماز ہر جگہ پڑھنا ممکن تھی، اور یہ تھوڑا عرصہ بالکل، تو آپ کوشش یہ کرتے تھے کہ آپ خانہ کعبہ کے جنوب کی طرف کھڑے ہوں تاکہ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہو جائے اور پھر پیچھے بیت المقدس بھی ہو، یروشلم بھی ہو۔ لیکن جب دار ارقم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ایکٹیویٹی کا مرکز بنا تو پھر اس وقت آپ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہ رہا۔ لیکن جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو پھر تو کام بہت خراب ہو گیا۔ یعنی مدینہ منورہ کے نارتھ میں یروشلم ہے اور ساؤتھ میں مکہ ہے۔ اب اگر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہوتی ہے، اور ادھر رخ کرتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ تو دوسرے پارے کے آغاز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے کہ ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھتے رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے قبلہ بدل دیں اور آپ کو اجازت دے دیں کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، لہذا لیجئے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم آپ کے چوائس کے قبلے کی طرف آپ کو موڑنے کا رخ حکم دیتے ہیں۔ ہم آپ کا قبلہ آپ کی چوائس کے مطابق پھیرے دیتے ہیں، موڑے دیتے ہیں، تبدیل کیے دیتے ہیں۔